کیپٹن شیل نے سب سے پہلے بات کرتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، میں اسے پہلے اسرائیل میں ایک لیبارٹری کو تباہ کرنے کی غرض سے حکیم ابو الخیر کے روپ میں لیبارٹری انچارج پروفیسر پامیل کی بیٹی مس کوئن پر آزما کر وہ لیبارٹری تباہ کرا چکا ہوں، لیکن اس وقت تم میں سے کوئی بھی میرے ساتھ نہ تھا۔ البتہ آپ لوگوں کے سامنے اسے پہلی بار میں نے آزمایا ہے، چونکہ یہ علم ابھی نیا نیا وجود میں آیا ہے اور اس کی مشقیں بھی انتہائی سخت ہوتی ہیں اور اس کا استعمال بھی آسان نہیں، اس لیے اسے استعمال کرنے والے کے ذہن پر اس قدر شدید دباؤ پڑتا ہے کہ دماغ کی نسیں پھٹنے کے قریب ہو جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میں اسے آخری چارہ کار کے طور پر استعمال کرتا ہوں، جہاں چونکہ پاکیزہ کے 12 کروڑ عوام کا مستقبل داؤ پر لگا ہوا تھا، اس لیے مجبوراً مجھے استعمال کرنا پڑا۔ عمران نے جواب دیا۔ یہ آخر تم اس قدر حیرت انگیز علوم کہاں سے سیکھ لیتے ہو؟ جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ کیا کروں، مجبوراً سیکھنے پڑتے ہیں۔ کوئی تو علم ایسا ہاتھ آ ہی جائے گا کہ جس سے بہار آ ہی جائے گی، نہ ہاں میں بدل جائے گی۔ عمران نے بڑے معصومانہ لہجے میں جواب دیا۔ بہار آ جائے گی؟ کیا مطلب؟ جولیا نے حیران ہو کر کہا۔ اسے واقعی عمران کی اس بات کا مطلب سمجھ میں نہ آیا تھا۔ جب بہار آ جائے گی تو مطلب بھی خود بخود معلوم ہو جائے گا۔ فی الحال تو بہار کے انتظار میں بیٹھا دن گن رہا ہوں، عمران نے اسی طرح معصوم سے لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی صفدر اور کیپٹن شکیل بے اختیار ہنس پڑے، جبکہ تنویر نے بجائے کچھ کہنے کے صرف ہونٹ بھینچ لیے، مگر جولیا اسی طرح حیرت سے انہیں ہنستے دیکھتی رہی۔ یہ پھر اسی بکواس پر اتر آیا ہے مس جولیا، تنویر نے بے اختیار ہو کر کہا تو جولیا بے اختیار چونک پڑی اور دوسرے لمحے اس کے چہرے پر بے اختیار رنگ سے بکھرنے لگے۔ دیکھا، بہار کے آثار نمودار ہونے لگ گئے ہیں، کیوں صفدر؟ جہاں یہاں چوہارے تو مل ہی جائیں گے، عمران نے بڑے بےتاب سے لہجے میں کہا۔ چوہاروں کی بجائے جوتے ملیں گے، تنویر نے جھنجھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ یہ بھی بہار کے آثار ہیں کہ رقیب جوتے چھوڑ کر بھاگ اٹھتے ہیں، عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں جواب دیا اور کمرہ زوردار قہقہوں سے گونج اٹھا۔ اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی، عمران نے فون پیس اٹھایا اور انکوائری کے نمبر ڈائل کر دیے۔ یس انکوائری پلیز، دوسری طرف سے آواز سنائی دی۔ ہوٹل کیبل کے مینیجر کا نمبر دے دیں، عمران نے پوچھا اور دوسری طرف سے نمبر بتا دیا گیا۔ عمران نے ایک بار پھر رابطہ ختم کیا اور ناراغ کا رابطہ نمبر پریس کرنے کے ساتھ ساتھ ہوٹل کیبل کے مینیجر کے نمبر پریس کر دیے۔ یس سیکریٹری ٹو مینیجر کیبل، ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ لارڈ کیسل بول رہا ہوں، مینیجر سے بات کراؤ، عمران نے بدلی ہوئی آواز میں کہا، لیکن اس کا لہجہ بے حد کرخت تھا۔ یس سر، یس سر، دوسری طرف سے انتہائی گھبرائے ہوئے لہجے میں جواب دیا گیا۔ ہیلو سر، میں ریچرڈ بول رہا ہوں جناب، مینیجر بول رہا ہوں جناب۔ چند لمحوں بعد مینیجر کی بوکھلائی ہوئی آواز سنائی دی۔ سوٹ نمبر 12 کا کیا واقعہ ہے؟ تفصیل بتاؤ۔ عمران کا لہجہ پہلے سے زیادہ کرخت تھا۔ سر 4 افراد قتل ہو گئے ہیں، 2 ہفتوں سے ان کے نام سوٹ بک تھا لیکن وہ آئے نہ تھے، پھر جیسے ہی وہ ہوٹل میں پہنچے 1 گھنٹے بعد اطلاع ملی کہ ان چاروں کو کمرے میں ہی گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا ہے۔ چاروں ایکریمی تھے اور کاغذات کی رو سے ان کا تعلق مشیگن اسٹیٹ سے تھا۔ پولیس تفتیش کر رہی ہے جناب، لیکن ابھی تک کوئی کلیو نہیں مل سکا۔ ویسے جناب، میں نے پولیس سے مل کر ان کی اس خبر پر پریس میں نہیں آنے دی، مینیجر نے اسی طرح بوکھلائے ہوئے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ گڈ کیا۔ کیا سوٹ ان چاروں کے نام ہی بک تھا یا زیادہ آدمیوں کے نام؟ عمران نے پوچھا۔ ان چاروں کے نام پر ہی تھا جناب، دوسری طرف سے مینیجر نے جواب دیا۔ اوکے، عمران نے کہا اور کریڈل آف کر کے فون پیس میز پر رکھ دیا۔ لو بھائی، معاملہ ختم، وہ چاروں ختم ہو گئے، راجر گروپ یقیناً ختم کر دیا گیا ہوگا۔ اس خوفناک مشن سے جس کا تعلق تھا اس وقت سوائے فیاٹی کے سب ختم ہو چکے ہیں۔ راٹھور اور اس کا ساتھی کرشن اس خوفناک مشن کے محرک تھے، انہیں فیاٹی کے آدمی جیفرسن نے ہلاک کر دیا۔ جیفرسن اور آندرے کو علم تھا تو وہ جوانا کے ہاتھوں مارے گئے۔ وہ چاروں جنہوں نے یہ مشن مکمل کیا وہ پیشہ ور قاتلوں کے ہاتھوں ختم کروا دیے گئے۔ فیاٹی کے ساتھ اس کے باپ موزٹ کو اس کا علم تھا تو موزٹ جوانا کے دوست کے بیٹے رابرٹ کے ہاتھوں زخمی ہو کر مر گیا۔ اس طرح اب مسلم دنیا آئندہ کے اس خوفناک بلکہ ہولناک حربے کے استعمال سے بچ گئی۔
اب رہ گئی یہ فیاٹی، اس کے متعلق تمہارا چیف حکم دے چکا ہے، اس لیے اس پر آمد درآمد بھی تم نے کرانا ہے۔ عمران نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، مجھے مت مارو، مجھے مت مارو، میں معذور ہوں، مجھے مت مارو، میں وعدہ کرتی ہوں کہ آئندہ مسلمانوں کے خلاف کوئی مشن نہ بناؤں گی۔ یکلوت فیاٹی نے گڑ گڑاتے ہوئے لہجے میں کہا، ابھی تو تم ہمیں چیلنج کر رہی تھی کہ بے شک تمہیں مار ڈالو، اب کیا ہو گیا ہے؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، اس وقت میں ایک راز چھپائے ہوئے تھی، لیکن اب جب کہ وہ راز آؤٹ ہو گیا ہے تو اب میں مرنا نہیں چاہتی۔ فیاٹی نے گڑ گڑاتے ہوئے لہجے میں کہا، موت تو بڑا چھوٹا سا لفظ ہے تمہارے لیے، تم دنیا کی وہ بدبخت عورت ہو جس نے پوری دنیا کے اربوں انسانوں کو سیسک کر مارنے کی پلاننگ کی تھی۔ نہ صرف پلاننگ کی بلکہ اس پر باقاعدہ عمل درآمد بھی کر دیا تھا۔ کیا تمہیں اربوں بے گناہ مردوں، بوڑھوں، عورتوں اور معصوم بچوں کو سیسک کر مارنے کی پلاننگ کرتے ہوئے یہ خیال نہ آیا تھا کہ وہ بھی تمہاری طرح جیتے جاگتے انسان ہیں؟ تم مسلم دشمنی میں اس قدر ظالم اور سفاک بن گئی تھی کہ تمہیں مسلمان انسان ہی نہ دکھائی دیتے تھے۔ تم عورت تو ایک طرف، سرے سے انسان بھی نہیں لگتی۔ تمہارا انجام تو اس قدر عبرتناک ہونا چاہیے، ایسا عبرتناک کہ صدیوں تک انسان تمہارے نام اور تمہارے وجود پر تھوکتے رہے۔ تم پوری انسانیت کی مجرم ہو، پوری انسانیت کی۔ عمران نے انتہائی سرد لہجے میں کہا، مجھے معاف کر دو، میں واقعی مسلم دشمنی میں اندھی ہو گئی تھی، مجھے معاف کر دو۔ فیاٹی نے منہ کے بل نیچے گرتے ہی چیخ کر کہنا شروع کر دیا، تم واقعی اندھی ہو گئی تھی، اس لیے اب تمہیں یقیناً اندھا بھی ہونا چاہیے۔ جوانہ، جولیا سے خنجر لو اور اس کی دونوں آنکھیں نکال دو، اس کی زبان کاٹ ڈالو اور اس کے جسم پر جس قدر زخم ڈال سکتے ہو ڈال دو، اور پھر اسے اٹھا کر لائسنگ کے کسی چوک پر پھینک دو، تاکہ یہ اسی طرح مفلوج، لاچار، بے بس ہو کر اور سیسک کر مرے جس طرح کی موت اس نے اربوں مسلمانوں کے لیے منتخب کی تھی۔ عمران نے انتہائی سرد لہجے میں کہا، یس ماسٹر۔ جوانہ نے کہا اور جولیا کی طرف خنجر لینے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ معاف کر دو، معاف کر دو، تمہیں تمہارے خدا کا واسطہ معاف کر دو۔ یکلوت فیاٹی نے گھگیاتے ہوئے لہجے میں چیخ کر کہنا شروع کر دیا۔ اس کا چہرہ ہلدی کی طرح زرد پڑ گیا، آنکھیں خوف اور دہشت سے ابل کر باہر کو آ گئی تھیں۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر، عمران کا اس کے بارے میں حکم سن کر، باقی ساتھی تو ایک طرف، تنویر جیسی انسان کا جسم بھی بے اختیار کانپنے لگ گیا تھا۔ نہیں، تمہارے لیے معافی کا لفظ بنا ہی نہیں۔ جوانہ، دیر کیوں کر رہے ہو؟ حکم کی تعمیل کرو۔ عمران نے انتہائی وسیلے لہجے میں کہا، یس ماسٹر۔ جوانہ اس بار جولیا کے کانپتے ہوئے ہاتھ سے خود ہی خنجر جھپٹا اور اسے خنجر جھپٹتا دیکھ کر فیاٹی کے حلق سے یکلوت خوف اور دہشت سے بھری ہوئی چیخ نکلی، اور دوسرے لمحے وہ لہرا کر سائڈ پر گری اور ایک جھٹکے سے اس کی گردن ایک طرف کو ڈھلک گئی۔ بے پناہ خوف کی وجہ سے اس کا چہرہ اس قدر کریہا اور بدصورت ہو گیا تھا کہ اس کی طرف دیکھ کر بھی خوف سے پھریریاں آتی تھی۔ یہ مر چکی ہے اور میں بھی یہی چاہتا تھا، اس کو معاف بھی نہیں کر سکتا تھا، اور اس بے چارگی اور لاچاری کے عالم میں اس پر کوئی تشدد بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں یہی چاہتا تھا کہ اسے اس قدر خوف زدہ کر دوں کہ خوف کی شدت سے اس کا دل بند ہو جائے، اور اس طرح ہمیں اس عورت کے مکروہ ہاتھ سے خون سے ہاتھ نہ رنگنے پڑیں۔ اب یہ خود ہی اللہ تعالیٰ کو اپنے گناہوں کا حساب دیتی رہے گی۔ عمران نے ہاتھ اٹھا کر جوانہ کو روکتے ہوئے ایک طویل سانس لے کر کہا، اور کمرے میں موجود افراد کے جسموں نے بے اختیار جھٹکے کھانے شروع کر دیے اور سب لمبے لمبے سانس لینے لگ گئے۔ رابرٹ، تم نے جوانہ کی مدد کی ہے اور اس عورت اور اس کے باپ کو بے بس کر کے انجام تک بھی پہنچایا ہے، اور پھر تمہارا باپ بھی ان لوگوں کے ہاتھوں ہی مرا ہے۔ اس لیے اس سارے ہیڈ کوارٹر میں جو کچھ بھی تمہیں قیمتی نظر آئے وہ تمہارا حق ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اس ہیڈ کوارٹر کی تجوریوں میں بے پناہ دولت بھری ہوئی ہوگی، وہ سب تم لے سکتے ہو۔ عمران نے ایک طرف کھڑے خاموش کھڑے رابرٹ سے مخاطب ہو کر کہا، جناب، میں یہاں سے کچھ نہیں لوں گا، میں ان کی مکروہ دولت پر 1000 بار لعنت بھیجتا ہوں۔
اور جناب، میں انکل جوانا اور آپ کے سامنے وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ میں کبھی جرائم کی راہ اختیار نہ کروں گا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ جرائم کی دنیا سے تعلق رکھنے والوں کی موت عبرتناک ہوتی ہے، چاہے وہ میرا باپ لسبانو ہو یا یہ عورت فیاٹی، رابرٹ نے کانپتے ہوئے لہجے میں کہا، اور عمران نے آگے بڑھ کر اس کے کاندھے پر تھپکی دی۔ گڈ، تم نے واقعی اچھا فیصلہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق دے کہ تم اس وعدے پر قائم رہو، عمران نے مسرت بھرے لہجے میں کہا، اور رابرٹ کے اس عہد نے واقعی سب کے ذہنوں پر چھائے ہوئے خوف اور تقدر کی گرد و دور کر دی، اور جوانا سمیت سب کے چہرے مسرت سے کھل اٹھے۔ تم واقعی جوان مرد ہو رابرٹ، تم نے یہ بات کر کے میرا سر فخر سے بلند کر دیا ہے، جوانا نے آگے بڑھ کر رابرٹ کو گلے سے لگاتے ہوئے کہا، اس کے چہرے پر بھی حقیقی مسرت کے تاثرات موجود تھے۔ اب یہاں سے واپسی کا کیا پروگرام ہے؟ شاید چیف کو وہاں ہماری ضرورت ہو، جولیا نے کہا۔ ارے اس نقاب پوش کو کیا ضرورت ہو سکتی ہے؟ تم ہاں پریشان ہو رہی ہو، ضرورت تو مجھے میرا مطلب ہے آغا سلیمان پاشا کی سابقہ تنخواہوں، اوور ٹائم اور بونس کے بل ادا کرنے کے لیے۔ عمران نے جولیا کو آنکھیں نکالتے دیکھ کر فوراً ہی وضاحت کرتے ہوئے کہا، کیوں ہر وقت رونا روتے رہتے ہو؟ چندہ مانگنا شروع کر دو۔ تنویر نے شاید موقع غنیمت سمجھتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا، مانگے تو وہ جسے ملے نا، میرے پاس تو ہے، یقین نہ آئے تو بے شک جولیا سے پوچھ لو۔ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، کیا مطلب؟ کیا ہے تمہارے پاس؟ جولیا نے چونک کر پوچھا۔ چندہ مطلب ہے چاند۔ اب یہ اور بات ہے کہ تنویر کا معنی بھی روشنی نور سے ہوتا ہے، اور چندہ کا تعلق بھی روشنی اور نور سے ہوتا ہے، اس لیے تنویر اگر چاہے تو بے شک اپنا نام تنویر کی بجائے چندہ ماموں رکھ لے، ہو سکتا ہے میرا مطلب ہے چندہ کا ماموں یہ بھی بڑا پیارا رشتہ ہوتا ہے، کیوں تنویر؟ تنویر نے مسکراتے ہوئے کہا، اور کمرہ بے اختیار کہکہوں سے گونج اٹھا۔ جولیا کا چہرہ گلنار ہو گیا تھا، جبکہ تنویر بھی بے اختیار کھسیانی سی ہنسی ہنس کر رہ گیا۔ جی تو پیارے ساتھیوں، اسی کے ساتھ ہماری آج کی اس کہانی ڈسٹرکشن پلان کا اختتام ہوتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ ساتھیوں کو یہ کہانی بے حد پسند آئی ہوگی۔ اسی کے ساتھ میری آپ سب سننے والوں سے گزارش ہے کہ اسی طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل نینا اوریجنل کو کر لیجیے سبسکرائب، اور اس کے ساتھ موجود بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت، اب ہماری ملاقات ہوگی آپ کے ساتھ ایک نئی اور دلچسپ کہانی میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔